الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، صفت رحمت کے اوپر پروگرام ہمارا جاری ہے اور اس کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کا اختتام کیا تھا۔ ناظرین، صفت رحمت اللہ کی وہ صفت ہے جس کا بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اس کی وسعت کو، اس کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ علامہ سب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ صفت رحمت کو اس کا جو عظمت ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کو قرآن و مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مالک کائنات کی سرنگار رحمت ایسی ہے کہ وہ اس کی نام کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہوا جو رحمان الرحیم، اس کا تعارف بن چکی ہے، اس کی پہچان بن چکی ہے۔ تو اب جب جو اس کی رحمت اس کے نام کے ساتھ جو سمجھے کہ ایک پکی جڑ چکی ہے، تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مالک کائنات کی رحمت کتنی وسیع و عریض اور کتنا اس کا ایک تلاطم سمندر ہے جو اپنے بندوں پر وہ برسا رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں مالک کائنات نے اپنی اس رحمت کی وسعت کو خود بیان فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ اے بھی اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ ان لوگوں کو بتا دو کہ لوگوں، تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا، سبحان اللہ، تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اب تو اس آیت اس میں فرمایا کہ وسیع ہے۔ اب وہ وسیع کتنی ہے، اس کی وسعت کا عالم کیا ہے، اس کی وسعت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ جس چیز کو تمہاری جس کو تم وسعت کا، گہرائی کا، عظمت کا، بڑائی کا جہاں تمہارا پیمانہ جاتا ہے، اس پیمانے سے بھی زیادہ رب کی رحمت وسیع ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم زمین و آسمان کو بہت وسیع سمجھتے ہو تو اس کی یہ وسعت رب کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ اگر تم پوری زمین کو، پورے آسمان کو، سب کو، ساتوں آسمانوں کو بھی تم وسیع سمجھتے ہو، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اور رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز سے زیادہ مالک کائنات کی رحمت کی وسعت ہے۔ اور پھر یہ رحمت کی وسعت، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی وضاحت مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے کیا خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، ہر چیز کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب کتاب کے اوپر اپنے بارے میں بھی لکھا۔ اس پر کتاب ہے، اس کی چیزیں لکھی ہیں، اس کے اندر اپنے بارے میں بھی لکھا، اور آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لکھی ہے کہ وَرَحْمَتِي تَغْلِبُ عَلَىٰ غَضَبِي۔ رب تعالیٰ کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب، میرے جلال پر حاوی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک میری رحمت میرے غضب، میرے جلال پر حاوی ہے۔ وہ واقعی وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی، اس کی صفات ہیں، لیکن اس کی رحمت جس طرح کہا ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، حتیٰ کہ اس کے جلال سے بھی زیادہ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت بے بہا ہے، بے زیادہ ہے۔ اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ حدیث مرتبہ میں اس کی وسعت کا کیسا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ رحمتہ، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 جزء، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ اس نے رحمت جو بھی جتنی بھی رحمت ہے، اس رحمت کے ٹوٹلی 100 حصے بنائے ہیں۔ ان 100 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ جو ہے نا وہ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور میں ایک حصہ اللہ نے زمین میں اتار دیا۔ سبحان اللہ، صرف ایک حصے کی آپ کے سامنے اتارا، اور فرمایا اس ایک حصے سے ہر مخلوق کو اتنا حصہ فرمایا، اسی ایک حصے میں ہے کہ یہ ترحم الخلق، مخلوق جو آپس میں رحم کرے، ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، اولاد والے سے، دوست احباب سے، جو ہے وہ ایک خون کی محبت ہے، تعلق کی محبت ہے، ایک انسانیت کی محبت ہے، ایک مخلوقات کی محبت ہے،
جتنی بھی مالک اس کائنات کے اندر رحمت وسیع ہے. سگان نے یہاں پر فرمایا نا کہ حتیٰ کہ اگر ایک گھوڑی ہے تو وہ بھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے پاؤں پر کر لیتی ہے کہ کہیں میرا پاؤں کا سم میرے بچے کو زخمی نہ کر دے تو وہ اب اونچا کر دیتی ہے. تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تو یہ جتنی بھی مخلوق کے اندر, اور یہ سمجھیے کہ مخلوق کب سے پیدا ہوئی ہے, آپ اس کو سوچ سکتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق اس سے پہلے کا کیا معاملات ہے, اور قیامت تک یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ مالک کائنات کے زمین پر اتارے ہوئے ایک حصے کی عکاسی کر رہی ہے, اس کی رحمت کا منظر پیش کر رہی ہے. اس کو ہم تفصیل میں دیں آج, چونکہ جس طرح ہم بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہمیں طرح طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کوئی جو ہے وہ کہ اپنا ایسے اولاد ہے, کوئی اپنے والد کو اپنا جگر دے رہا ہے, کوئی اپنے پیارے کو اپنا گردہ دے رہا ہے, کہیں میاں بیوی کی محبت کے ایسے ہمیں واقعات نظر آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں. تو یہ ساری جو آج کے دور میں جو نظر آ رہی ہیں اور آئندہ جو نظر آئیں گے یہ ساری اللہ کی اتری ہی ہوئی اس ایک رحمت کے ایک حصے کا یہ فیضان ہے. تو جب ایک حصے کا یہ رحمت کا ہمیں ایسے منظر ہے جو ہمیں اشک بار کر دیتے ہیں, ہمیں حیران کر دیتے ہیں, ہمیں مخلوق کی محبتیں جو ہیں وہ ہمیں ایک عجیب منظر ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہیں, تو جس کے پاس 99 رحمتوں کے حصے ہیں اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, اس کی رحمت کی وسعت کتنی ہوگی, اس کی رحمت کا عالم کیسا ہوگا. یہی تو بات ہے نا, جس کارن ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کو پکارتا نا ایک بار, اس کو جب یاد کرتا ہے تو مالک کائنات 10 بار جواب دیتا ہے. اللہ اکبر, رب ہو کر جواب دیتا ہے, لبیک یا عبدی, بول میرے بندے کیا بات ہے. یہ اس کی شان رحمت کا ایک مظہر ہے. تو بلا شبہ اس کی رحمت کی وسعت کا بھی اندازہ لگا لیجیے کہ ایک حصہ مالک کائنات نے زمین کو دے دیا اور مخلوق کو دے دیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں. اس کی رحمت کتنی وسیع ہوگی, کتنی عظیم ہوگی, کتنی اعلیٰ ہوگی, کتنی بلند ہوگی, کتنی بالا ہوگی. یہ سب کوئی بات ہے نا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم مدد تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم جاوے میرا. سبحان اللہ, زبردست بات کی ماشاءاللہ. آپ نے قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, اور بسم اللہ کا جو آپ نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آغاز ہی جو اللہ کی اس صفات کے اوپر ہے اور بتا دیا گیا ہے. ناظرین اس پہ غور کریں آپ کہ دین حق میں یہ روز عیاں سے مطلب یہ طے ہو چکا ہے کہ جس میں یہ پہلے سے ہم جب آغاز کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز سے کے اندر بھی رحمان الرحیم کا ذکر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم, ٹھیک ہے, اس کا بھی مطلب یہ دیکھیں. بات یہ ہوتی ہے کہ الرحمن الرحیم صفت رحمت کے ظہور کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ رحم فرماتا ہے تو اسے صفت رحمت کی وجہ سے رحیم کہا جاتا ہے, اور وہ ذات ہے جو عطا کرنے پہ آئے تو عطا ہی عطا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب اس سے مانگا جائے تو یہ بیشبا اپنے رحمت کے خزانوں سے نوازتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ دیکھیے کہ جب اسے مانگا جائے تو وہ راضی اور اس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے. تو حدیث میں بھی یہی ہے کہ جب اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پہ ہم ابھی ختم کرتے ہیں, اگلے انشاءاللہ پروگرام میں یہیں سے ہم سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. علامہ تحسین رضا سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج انہوں نے ہمیں بہت قیمتی معلومات فراہم کی. انشاءاللہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور اسکرین پہ دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے تمام پروگرامز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.